چاندنی کی خاموش رات میں قدیم محل کسی زندہ وجود کی طرح سانس لیتا ہے۔ بلند دیواروں پر بکھری چاندنی، روشن کھڑکیوں سے جھانکتی نرم سنہری روشنی، اور باغ میں سرسراتی ہوا یوں محسوس ہوتی ہے جیسے وقت خود ٹھہر کر اس کہانی کو سن رہا ہو۔ ایک ایسی کہانی جو خاموشی میں جنم لیتی ہے، اور اسی خاموشی میں زہرا سامنے آتی ہے، چاندنی محل کی وارث، کم مسکرانے والی مگر گہرائی سے سوچنے والی عورت، جس کی آنکھوں میں صبر بھی ہے اور سوال بھی۔ وہ بالکونی میں کھڑی ہو کر چاند سے باتیں کرتی ہے، اپنے کمرے میں بکھری کتابوں اور پرانے خطوں میں اپنا ماضی تلاش کرتی ہے، آئینے کے سامنے ہلکی سی مسکان میں اپنے درد چھپا لیتی ہے، کیونکہ کبھی اس نے بھی محبت پر بے پناہ یقین کیا تھا۔ خوابوں اور پھولوں سے سجی وہ محبت جو دھوکے میں بدل گئی۔ محبوب کے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے نے اس کے دل پر خاموش زخم چھوڑ دیے۔ بارش کی شام، کھڑکی کے پاس بہتے آنسو اور تنہائی کے سائے نے اسے توڑا نہیں بلکہ مضبوط کیا، اسے خود کو سنبھالنے کا ہنر سکھایا۔ ایک رات خفیہ کمرے میں، قدیم کتابوں اور جادوئی آئینے کے درمیان، زہرا کی ملاقات خود اسی سے ہوتی ہے۔ آئینے کی سرگوشی اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے خود کو بلا دیا تھا، اور جب سنہری روشنی اسے چھوتی ہے تو وہ جان لیتی ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اپنی اصل کی واپسی ہے۔ ایک نئی پر اعتماد زہرا اس کے اندر جنم لیتی ہے، جس کی مسکان میں خوف نہیں بلکہ اختیار ہے۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ محل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ زہرا قدم رکھتی ہے تو زمین جگمگا اٹھتی ہے۔ لوگوں کی سرگوشیوں کے بیچ وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتی ہے، اور اسی سفر میں احسان کی خاموش محبت اسے ملتی ہے، ایک ایسی محبت جو بدلنے کے بجائے سمجھتی ہے قید نہیں بلکہ آزادی دیتی ہے۔ اور آخر میں چاندنی محل اپنی پوری شان سے روشن ضرور ہوتا ہے، مگر زہرا تخت پر نہیں، وہ روشنی کی طرف بڑھتی ہوئی آزاد عورت ہے، کیونکہ جو عورت خود کو پالے وہی حقیقت میں اپنی کہانی کا انجام بھی ہے اور آغاز بھی۔